بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ دورہ قراءت عاصم من طریق الطیبہ ہمارا جاری تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم امام ابن الجزری سے لے کر شعبہ کے لیے جو کتب مسندہ ہیں ان کی تفصیلات کو دیکھیں گے۔ امام ابن الجزری علیہ الرحمہ نے شعبہ کے لیے کتاب النشر میں ٹوٹل 78 طرق بیان کیے ہیں۔ ان طرقوں کو بیان کرنے کا ہمارا ایک خاص انداز ہوتا ہے۔ امام ابن الجزری نے ایک خاص انداز سے ان طرقوں کو بیان کیا ہے۔ بنیادی طور پر ایک امام ہوتا ہے اور ہر امام کے 2 راوی ہوتے ہیں اور ہر راوی کے 4 طریقے فرعی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹوٹل 10 ائمہ ہیں اور ہر امام کے 2 راوی ہیں اور ہر راوی کے 4 طریق ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو صرف امام عاصم کی ڈیٹیل بتاؤں گا، اسی طریقے سے تمام ائمہ کی ڈیٹیل بنے گی۔ تو امام عاصم کے 2 راوی کون سے ہوئے؟ حفص اور شعبہ۔ شعبہ پہلے نمبر پہ ہیں۔ ٹھیک ہے، جی شعبہ پہلے نمبر پہ ہیں اور دوسرے حفص۔ پہلے شعبہ ہیں اور دوسرے پھر حفص ہیں۔ تو ایک امام کے 2 راوی ہوتے ہیں، ایک امام کے 2 راوی ہوتے ہیں اور ہر راوی کے 4 طریقے فرعی ہوتے ہیں، 4 طریقے فرعی ہوتے ہیں۔ اب یہ 4 طریقے فرعی مختلف طریقوں سے بن سکتے ہیں، یعنی اس کی اگر آپ سند چیک کریں تو وہ مختلف انداز سے بنتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ اسکرین دیکھیں، میں آپ کو اس پہ ٹائپ وغیرہ کرنا ہو تو کیسے کرتے ہیں؟ استاد محترم یہاں سے بولیں وائٹ بورڈ۔ بک مارک کو وائٹ بورڈ کہتے ہیں۔ نہیں وائٹ بورڈ آئے گا آپشن۔ اچھا چلیں، یہ وہ اس طریقے سے ہوگا کہ راوی کے اپنے 2 شاگرد ہوں گے اور ان دونوں شاگردوں کے آگے 2 شاگرد ہوں گے۔ راوی کے 2 شاگرد ہوں گے اور ان دونوں کے آگے 2 شاگرد ہوں گے۔ تو راوی کے شاگردوں کے آگے جو 2 اور 2 ہیں یہ مل کر 4 بنے، یہ مل کر 4 بنے اور ان 4 کو ہم راوی کے طریقے فرعی کہتے ہیں۔ ان 4 کو ہم راوی کے طریقے فرعی کہتے ہیں۔ مثال کے اب آپ لکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی۔ شعبہ کے 2 شاگرد ہیں۔ نمبر 1 یحییٰ بن آدم، نمبر 2 یحییٰ العلیمی۔ یحییٰ بن آدم اور یحییٰ العلیمی۔ استاد محترم یہ آپ کس کے شاگرد بتا رہے ہیں یا راوی؟ شعبہ کے میں آپ کو یہ ایک نقشہ لکھا ہوا میں آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ گروپ دیکھیں، عاصم کے 2 شاگرد ہیں، شعبہ اور حفص۔ تو شعبہ کے ڈائریکٹ 2 شاگرد ہیں، یحییٰ بن آدم اور یحییٰ العلیمی۔ یحییٰ بن آدم اور یحییٰ العلیمی۔ یحییٰ بن آدم کے پھر آگے 2 شاگرد ہیں، درمیان میں ایک واسطہ بھی ہے، بس وہ واسطہ چھوڑیں۔ یعنی یحییٰ بن آدم کا شاگرد ہے، یہ یحییٰ بن آدم کے آگے 2 شاگرد ہیں، شعیب الصریفینی، شعیب الصریفینی اور ابو حمدون۔ یحییٰ بن آدم کے آگے 2 شاگرد ہیں، ڈائریکٹ اسی کے شاگرد ہیں، شعیب الصریفینی اور ابو حمدون۔
اور اسی طرح یحییٰ العلیمی کا ایک شاگرد ہے الاتروش، تو اس کی گنتی کی ضرورت نہیں ہے، اتروش کے آگے 2 شاگرد ہیں۔ استاد محترم اتروش کس کے شاگرد ہیں؟ یحییٰ العلیمی کے شاگرد ہیں اتروش، اور اتروش کے آگے 2 شاگرد ہیں۔ تو درمیان میں اتروش کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، واسطے کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یحییٰ بن آدم کا شاگرد ہے اتروش، اور اتروش کے آگے 2 شاگرد ہیں، تو یعنی ان 2 شاگردوں اور یحییٰ العلیمی کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ تو یہ واسطے کو یعنی چھوٹی سی وہ جیسے بھی آپ بنا رہے ہیں ایک اشارہ اپنے پاس لے لیں۔ تو یحییٰ بن آدم کے ڈائریکٹ 2 شاگرد ہیں، شعیب الصریفینی اور جو دوسرے ہیں یحییٰ العلیمی، اس کا ایک شاگرد ہے اتروش، اور اتروش کے آگے 2 شاگرد ہیں، اتروش کے آگے 2 شاگرد ہیں، ان میں سے ایک ہیں ابن خلیع، ابن خلیع، اور دوسرے ہیں الرزاز، الرزاز۔ اب آپ دیکھیں یحییٰ بن آدم کے 2 شاگرد اور یحییٰ العلیمی کے 2 شاگرد، تو یہ ٹوٹل 4 لوگ بن گئے نا۔ جی استاد محترم۔ تو شعیب الصریفینی نمبر 1، ابو حمدون نمبر 2، ابن خلیع نمبر 3، اور رزاز نمبر 4۔ یہ 4 لوگ طریقے فرعی ہیں شعبہ کے، یہ 4 لوگ شعبہ کے طریقے فرعی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حفص کا دیکھیں، حفص کے ڈائریکٹ 2 شاگرد ہیں، اپنے اس کے 2 شاگرد ہیں، عبید بن الصباح اور دوسرے عمر بن الصباح، عبید بن الصباح اور عمر بن الصباح، یہ 2 شاگرد ہیں، ٹھیک ہے۔ جی استاد۔ اب عبید جو ہے ان کے آگے 2 شاگرد ہیں، عبید کے پھر آگے 2 شاگرد ہیں، اب یہ واسطے کے ساتھ ہیں۔ عبید کا شاگرد ہے اشنانی، اشنانی کے آگے 2 شاگرد ہیں، تو درمیان میں اشنانی کے واسطے کو آپ ویسے ہی کہیں پہ اشارہ دے دیں۔ نمبر 1 ہاشمی، نمبر 2 ابو طاہر، نمبر 2 ابو طاہر، اور عامر بن الصباح اس کے بھی 2 شاگرد ہیں، یہ ڈائریکٹ ہیں اس کے، نمبر 1 فیل، نمبر 2 زرعان۔ تو اب دیکھیں ہاشمی، ابو طاہر، فیل اور زرعان، یہ 4 بندے یہ حفص کے طریقے فرعی ہیں، یہ حفص کے طریقے فرعی ہیں۔ تو میں نے آپ کو ابھی کہا تھا نا کہ ہر امام کے 2 راوی ہوتے ہیں اور ہر راوی کے 4 شاگرد ہوتے ہیں، 4 طریق ہوتے ہیں، طریقے فرعی، 4 طریقے فرعی ہوتے ہیں۔ یہ جو درمیان میں واسطے ہیں نا، مثلا یہ یحییٰ بن آدم اور یحییٰ العلیمی کا واسطہ، یا پھر درمیان میں اتروش جو آ گیا، یا درمیان میں اشنانی آ گیا، اس کو کہتے ہیں طریق رئیس، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طریق رئیس۔ بعض کتابوں میں یہ ہوتا ہے، یہ ہماری اردو کی بعض کتابوں میں جب طریق بولنا ہوتا ہے نا تو طریق رئیس کا نام لے دیتے ہیں، مثال کے طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ شعبہ کا عشرہ صغرا والا طریق کون سا ہے؟ یحییٰ بن آدم، یا پھر حفص کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ عشرہ صغرا کا طریق کون سا ہے؟ عبید بن الصباح۔ اب طلباء پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ ٹوٹل 4 طریق ہیں، ان میں سے ایک تو چلو یحییٰ بن آدم ہے، ایک یحییٰ العلیمی ہے، یہ تیسرا چوتھا کون ہے؟ یہ سوال ایک ہوا ہے مجھ سے۔
اب اس کو یہ ساری لمبی چوڑی تفصیل میں 1 آدھ منٹ میں تو بتانے سے رہا. تو اصل میں کہنا یہ چاہیے کہ شعیب الصریفینی عن یحییٰ بن آدم یہ صغرا کا طریق ہے. تو صغرا کا پہلا طریق یہ ہو گیا، تو باقی 3 اس کا مطلب بچ گئے نا. تو دوسرا، تیسرا، چوتھا کون سا ہے؟ ابو حمدون، ابن خلئی اور رزاز. تو اشرا صغرا میں آپ لوگ جو طریق پڑھتے ہیں، یعنی اشرا صغرا میں آپ نے حفص کا جو طریق پڑھا ہے وہ کون سا ہے؟ ہاشمی عن عبید بن صباح عن حفص. یہ جو پہلا طریق ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے اشرا صغرا کا. یہ جس طریقے سے آپ نے امام عاصم کے 2 راویوں کی ڈیٹیل دیکھی ہے، اسی طرح تمام قاریوں کا یہی سسٹم ہے. بس اس میں یہ ایک بات بن جاتی ہے کہ بعضوں کے درمیان میں واسطہ ہے، بعضوں کے درمیان میں واسطہ کوئی نہیں ہے. مثلا یہاں تو شعبہ کے 2 شاگرد تھے اور آگے اس کے 2 شاگرد تھے نا. حافظ کے 2 شاگرد تھے اور آگے اس کے 2 شاگرد تھے. یہ بعض راوی ایسے ہیں کہ ان کے ڈائریکٹ ہی 4 شاگرد ہیں، اور ایک آدھ راوی ایسا ہے کہ اس کے ڈائریکٹ 3 شاگرد ہیں اور تیسرے کے آگے 2 شاگرد ہیں. تو 2 تو اس کے ڈائریکٹ ہو گئے اور 2 اس کے انڈائریکٹ ہو گئے. تو ہر راوی کے ٹوٹل 4 ہی طریق ہوتے ہیں. ہر راوی کے ٹوٹل 4 طریقے فرعی ہوتے ہیں، 4. واضح ہے یہ ساری بات؟ جی استاذ محترم. تو کم از کم ہم عاصم کے حد تک بات کر رہے ہیں، تو عاصم کے اپنے 2 شاگرد ہیں، یعنی درمیان میں واسطہ نہیں ہے. بعض ائمہ ایسے ہیں کہ ان کے شاگردوں کے درمیان واسطہ بھی ہے. مثال کے طور پہ امام ابن عامر شامی کے 2 شاگرد ہیں. اگر آپ میں سے کسی نے قرات پڑھی ہو، امام ابن عامر شامی کے 2 شاگرد ہیں، ہشام اور ابن زکوان. اب ہشام امام ابن عامر شامی کا ڈائریکٹ شاگرد نہیں ہے، ابن زکوان امام ابن عامر شامی کا ڈائریکٹ شاگرد نہیں ہے. یہ امام ابن عامر شامی کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہیں، درمیان میں 2 واسطے ہیں. ٹھیک ہے. بعض راوی جو ہیں وہ ڈائریکٹ شاگرد ہیں امام کے، اور بعض ایسے ہیں جو واسطوں کے ساتھ ہیں. اسی طرح ان طریق کا بھی یہی سسٹم ہے. بعض راویوں کے 4 ڈائریکٹ شاگرد ہیں جو کہ ان کے طریقے فری کہلاتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ واسطوں کے ساتھ ہیں. تو امام عاصم کے 2 شاگرد ہیں، شعبہ اور حفص. تو شعبہ کے بھی 4 طریق ہیں. نمبر 1 شعیب صریفینی، نمبر 2 ابو حمدون، نمبر 3 ابن خلیع، اور نمبر 4 الرزاز. اور حفص کے بھی آگے 4 طریقے فری ہیں. نمبر 1 ہاشمی، نمبر 2 ابو طاہر، نمبر 3 فیل، نمبر 4 زرعان. تو یہ جو نیچے والے 4 طریقے فرعی ہیں، یہ راوی کے 4 طریق کہلاتے ہیں. اور یہ جو 4 میں نے کہا، یہ تمام قاریوں کے اسی طرح 4 ہی بنتے ہیں. یہ بنیادی بات سب کو کلیئر ہے؟ جی سلیم. استاد محترم، جی یہ طریقے فرعی ہم راوی کے کہیں گے یا امام کے؟ نہیں، امام کے کہہ لیں تو امام کے 8 بن جائیں گے نا پھر. یعنی جی پہلے راوی کے 4 اور دوسرے راوی کے 4، تو مل کر 8 ہو گئی. یہ امام کے طریق کہہ لیں آپ، لیکن اس طرح کہا نہیں جاتا، طریق راوی کے ہی کہا جاتے ہیں نا. جی جزاک اللہ. طریق راوی کے کہا جاتا ہے نا. چلو اب امام ابن الجزری علیہ الرحمہ نے ٹوٹل 58 کتابوں میں سے 37 کتابیں مختص کی، جن میں سے انہوں نے کوئی نہ کوئی سند لینی تھی. اور ان 37 کتابوں میں سے بھی ہر کتاب سے ہر راوی کا طریق نہیں لیا، بلکہ اس میں بھی انہوں نے پک اینڈ چوز کیا. مثلا 37 کتابیں ہیں نا ٹوٹل، ان ٹوٹل 37 کتابوں میں سے بعض کتابوں میں سے شعبہ کا طریق لیا، بعض کتابوں میں سے شعبہ کا طریق لیا، تمام کتابوں میں سے نہیں لیا.
اسی طرح انہی 37 کتابوں میں سے بعض کتابوں سے حفظ کا طریق لیا، یعنی ہر راوی کے لیے آپ نے 37 کتابوں کو نئے سرے سے دیکھنا ہے کہ ان 37 کتابوں میں سے ٹوٹل کتب کون سی ہیں، ان 37 کتابوں میں سے ٹوٹل کتب کون سی ہیں جن سے کوئی نہ کوئی طریق امام ابن الجزری نے لیا ہے۔ تو اب ان 37 کتابوں میں سے ہم اب وہ کتابیں نکالیں گے جن سے امام ابن الجزری نے کوئی نہ کوئی طریق لیا ہے شعبہ کا، یا کوئی نہ کوئی طریق لیا ہے حفظ کا۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو ان کتابوں کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اچھا، آپ لوگوں کو میں نے ایک فائل بھیجی ہے جس میں 58 کتابیں اصول نشر لکھی ہوئی ہیں، تو آپ کوشش کیجئے گا کہ ایک بار اس میں سے آپ وہ کر لیجئے گا، ان سب کا مطالعہ کر لیجئے گا، ان تمام طرق کا مطالعہ کر لیجئے گا کہ وہ کتابیں کون سی ہیں، ان کے نام کون کون سے ہیں۔ ٹھیک ہے، جی نہ یہ ہوسٹ بنائے مجھے ذرا۔ امام ابن الجزری علیہ الرحمہ نے شعبہ کے لیے 37 کتابوں میں سے 24 کتابوں میں سے سندیں لی ہیں۔ 37 میں سے کتنی کتابیں مسندہ ہیں شعبہ کے لیے؟ 24۔ 24 اور حفظ کے لیے کتنی کتابیں مسندہ ہیں؟ 17۔ ٹھیک ہے، حفظ کے لیے ٹوٹل 17 کتابیں مسندہ ہیں۔ تو 37 میں سے امام ابن الجزری نے 24 کتابوں میں سے شعبہ کے لیے کوئی نہ کوئی طریق لیا ہے، اور 37 کتابوں میں سے حفظ کے لیے 17 کتابوں میں سے کوئی نہ کوئی طریق لیا ہے۔ تو حفظ کے لیے ان مسندہ کتابوں میں سے ٹوٹل کتنی کتابیں مسندہ ہیں؟ 17، کیونکہ باقیوں میں سے تو سند نہیں نہ لی، تو لہذا وہ غیر مسند ہو گئی۔ یعنی وہ مجموعی طور پر اگر کتابوں کی گنتی کریں نا، اگر تمام قرہ کے حساب سے دیکھیں، مثلا قالون، ورش، بزی، قنبل، دوری، سوسی، ہشام، ابن زکوان وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سب کے لیے اگر ہم دیکھیں کہ کون کون سی کتاب سے امام ابن جزری نے کوئی نہ کوئی سند لی ہے، تو وہ ٹوٹل 37 نکلتی ہیں بس۔ باقی کتابوں میں سے 58 میں سے 37 میں سے کوئی نہ کوئی سند لی ہے، اور باقی کتابوں میں سے کسی کتاب سے سند لی ہی نہیں۔ پھر ان 37 کتابوں میں سے قالون کے لیے آپ الگ سے دیکھیں گے کہ ٹوٹل کتنی کتابیں ہیں جن سے کوئی نہ کوئی سند ہے، ورش کے لیے الگ سے دیکھیں گے، پھر چلتے چلتے شعبہ کے لیے الگ سے دیکھیں گے، حفظ کے لیے الگ سے دیکھیں گے، پھر چلتے چلتے آخر تک۔ تو 37 میں سے وہ کتب جن میں سے امام ابن جزری نے کوئی نہ کوئی سند لی ہے شعبہ کے لیے، وہ ٹوٹل 24 کتابیں نکلیں۔ اور جب دوبارہ سے 37 کتابوں میں دیکھا تو حفظ کے لیے ٹوٹل 17 کتابیں ایسی تھیں جن میں سے کوئی نہ کوئی طریق امام ابن جزری نے لیا تھا۔ کلیئر ہے یہ بات؟ یہ پوائنٹ کلیئر ہے؟ جی استاد محترم جی جی استاد استاد محترم محترم۔ یعنی ٹوٹل کتابت جو ہیں وہ 37 ہیں، 37، اور حفص نے اس میں سے 17 میں سے سند لی ہے، اور شعبہ نے امام ابن شعبہ جزری امام جی ابن جزری نے حفظ کے لیے جی جی امام ابن جزری نے حفظ کے لیے 17 کتابت میں سے سند لی ہے، اور امام ابن جزری نے شعبہ میں 24 میں سے کتابت میں سے سند لی ہے۔ جملہ آپ یہ بولیں گے کہ امام ابن الجزری نے 37 کتب مسندہ میں سے شعبہ کے لیے 24 کتابوں میں سے کوئی نہ کوئی سند لیا ہے، کوئی نہ کوئی طریق لیا ہے، اور حفظ کے لیے 37 میں سے 17 کتابوں میں سے کوئی نہ کوئی طریق لیا ہے۔ کلیئر ہے یہ بات؟ جی 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 استاد استاد محترم چلیں،
اب وہ کتابوں کا نام ریکارڈ کرنے کے لیے میں بول دیتا ہوں. شعبہ کے لیے جو کتابیں مسندہ ہیں، نمبر 1 شاطبیہ، تیسیر، التجرید، التلخیص، لبن بلیمہ. یہ اب بھی بلیمہ لکھ دیا میں نے، لبن بلیمہ ہے. پھر اس کے بعد المبہج، المصباح، الکامل، التلخیص لابی معشر، الغایہ لابن مہران، العنوان، المجتبہ، الکافی، الروضۃ المعدل. یہ الف لام نہیں آئے گا، اگر المعدل لفظ ساتھ بولنا ہے تو پھر الف لام نہیں آئے گا. یہ میں درست کر دیتا ہوں میسج، کیونکہ یہ پھر بن رہا ہے نا مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے. روضۃ المعدل کا مطلب ہے امام المعدل کی کتاب روضہ. الموضح، المفتاح، المستنیر، السبعہ، الروضۃ المالکی لکھا ہوا ہے. یہ روضۃ المالکی ہے. روضۃ المالکی کا مطلب ہے امام ابی علی المالکی کی کتاب روضہ. تو یہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے نا. تو الکفایت، پھر اس کے بعد الارشاد لابی العز، الکفایت الکبری، التذکار، غایت الاختصار، الکفایت الست اور جامع ابن فارس. تو یہ ٹوٹل 17 کتابیں ہیں. ٹوٹل یہ 17 کتابیں بنتی ہیں، 24 کتابیں بنتی ہیں. پھر اس کے بعد 37 کتابوں میں سے حفظ کے لیے 17 کتابیں ہیں. نمبر 1 شاطبیہ، التیسیر، التذکرہ، تلخیص ابن بلیمہ. پھر اس کے بعد المستنیر، جامع ابن فارس، غایت الاختصار، الکامل، المبہج، التجرید، روضۃ المالکی، الکفایت الکبری، ارشاد القلانسی اور التذکار، کفایت الست، الوجیز اور المصباح. یہ ٹوٹل کتب ہے. ٹھیک ہے، ٹوٹل یہ 17 کتابیں ہیں جن سے امام ابن الجزری نے کوئی نہ کوئی سند لی ہے. ہمارا پہلا مرحلہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو امام ابن الجزری تک پہنچانا تھا سند کے ذریعے. تو وہ چیز آپ لوگوں نے کلیئر کر لی. اب ہمارا اگلا مرحلہ یہ تھا کہ شعبہ کے لیے ٹوٹل کتب کون سی ہیں. شعبہ کے لیے 37 کتب میں سے ٹوٹل کتب کون سی ہیں جس سے امام ابن الجزری نے کوئی نہ کوئی سند لی ہے. تو ان کتابوں کا نام ہم نے معلوم کر لیا. پھر ہمارا یہ مرحلہ تھا کہ ہم نے حفظ کے لیے کتابیں معلوم کرنی تھی، تو وہ بھی ہم نے معلوم کر لی. اب ہمارا مرحلہ یہ آئے گا کہ امام ابن الجزری کی ان کتابوں کے مصنفین تک سند کیا ہے. یعنی امام ابن الجزری نے کوئی نہ کوئی طریق لیا ہے تو ظاہر ہے کسی نہ کسی استاد کو کتاب سنائی ہے تو پھر امام جزری کی سند بنی ہے نا، ورنہ تو امام ابن الجزری کی سند نہیں بنی. تو امام ابن الجزری نے اپنے کس استاد سے کون سی کتاب پڑھی اور وہ سند کتاب کے مصنف تک پہنچانی ہے. تو اب ہمارا دوسرا مرحلہ کیا ہوگا؟ امام ابن الجزری سے لے کر کتاب کے مصنف تک سند. سمجھ آئی یہ بات کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ کہ امام ابن الجزری سے لے کر کتاب کے مصنف تک کون سی سند بنتی ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ سندیں بہت ساری بنتی ہیں، ایک سے زیادہ بنتی ہے. مثلا امام ابن الجزری کی امام شاطبی کی کتاب شاطبیہ تک کی جو سند ہے وہ کافی ساری سندیں بنتی ہیں. آپ ان میں سے کوئی ایک آدھ اپنے لیے پک اینڈ چوز کر لیں، میں آپ کو سندیں بتا دوں گا ساری. یعنی سندیں کافی ساری ہیں، ان میں سے ایک ایک بھی کافی ہے کیونکہ اس کی کون سی کاؤنٹنگ کرنی ہوتی ہے ہم نے. یعنی امام ابن الجزری نے اپنے بہت سے اساتذہ سے شاطبی پڑھی ہوگی، تو اب سب کی کاؤنٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو امام ابن الجزری سے لے کر کتابوں کے مصنفین تک کی جو سندیں ہیں وہ ایک ایک بھی آپ کے پاس ہو تو کافی ہے. مثال دے دیتا ہوں میں. امام ابن الجزری نے شاطبیہ پڑھی ہے اپنے استاد ابن البغدادی سے. امام ابن البغدادی نے پڑھی ہے شاطبیہ الصائغ سے، محمد بن احمد بن عبد الخالق الصائغ. اور صائغ نے پڑھی ہے کمال الضریر سے، کمال الدین ابن فارس الضریر سے.
یہ امام شاطبی کے داماد ہیں اور شاگرد بھی ہیں، اور انہوں نے پڑھی ہے اپنے سسر امام شاطبی سے۔ تو یہ ایک سند ہو گئی امام ابن الجزری کی، امام ابن الجزری کی کتاب شاطبیہ کی۔ تو یہ ایک سند کافی ہے کہ آپ یاد رکھ لیں۔ یعنی یاد کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو زبانی ہی یاد کریں، ظاہر ہے آپ لوگوں کو مشکل ہوگی کہ اتنے زیادہ نام ہے کون یاد کرے، لیکن کم از کم آپ کو پتہ ہونی چاہیے، سند آپ کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ تو اب اگلا مرحلہ آپ لوگوں کا یہ ہے کہ کتاب کے مصنف تک امام ابن الجزری کی اسانید۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شعبہ کے لیے ٹوٹل کتب کتنی ہیں؟ 24۔ تو آپ کو کتنی سندیں لکھنی ہیں؟ 24 سندیں۔ یعنی امام ابن الجزری کی پہلی سند ہوگی ابن الجزری سے لے کر امام شاطبی کی کتاب شاطبیہ تک کی سند، دوسری ہوگی کتاب التیسیر تک کی سند، تیسری ہوگی کتاب التجرید تک کی سند، اس طرح چلتے چلتے 24 کتب مسند ہے نا شعبہ کے لیے، تو 24 سندیں ہو گئی۔ اور حفظ کے لیے 17 کتابیں مسند ہیں، تو ٹوٹل 17 سندیں ہو گئی۔ سمجھ لگ گئی یہ بات آپ لوگوں کو؟ جی استاد۔ تو کل کا سبق انشاءاللہ العزیز ہمارا ان 24 یا 17 سندوں کا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو آج کے لیے آپ ان کتابوں وغیرہ کے نام اچھے طریقے سے پڑھ لیں اور کچا پکا ان کو ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کو صرف ایک اندازہ ہو کہ یہ کتب ہیں ان کے لیے۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز زبانی یاد ہو۔ اوریجنل علم تو یہی ہے کہ ہر چیز زبانی یاد ہو، لیکن ظاہر ہے ہر ایک کا حافظہ ایک جیسا نہیں ہوتا، تو کم از کم آپ کو یہ چیزیں زبانی نہیں یاد ہیں تو لکھی ہوئی تو آپ کے پاس ہر چیز محفوظ ہو، کہ آپ کو پتا ہو کہ کس کے لیے ٹوٹل کتنی کتب ہیں اور کون سی ہیں، وہ چاہے آپ اوپر سے دیکھ کر بتا لیں۔ اتنا تو کم از کم آپ کا یعنی ذہن حاضر ہونا چاہیے ان چیزوں کے معاملے میں، کہ ایک ایک چیز آپ کی نوٹ کی ہوئی آپ کے پاس ہو۔ یہ دیکھو میں نے میسیجز یہ بنائے ہوئے ہیں، ساری چیزیں کی ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس پہ محنت کی ہے، تو یہ ساری محنت آپ بھی اپنے لیے کریں، اور ہم اس نیت سے آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ چیزیں آگے بھی پڑھانی ہے۔ تو ظاہر ہے آگے پڑھانے کے لیے دو کام ہو سکتے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز زبانی یاد ہو، تو پھر تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو زبانی تو چلو یاد نہیں ہے لیکن اچھے طریقے سے ہر چیز سمجھ میں بھی ہو اور لکھی ہوئی بھی ہو۔ تو پہلا مرحلہ جو ہے وہ بعض طلباء نہیں حل کر پاتے، ہم بھی انہی نکمے طلباء میں سے ہیں، ہمیں بھی سب کچھ زبانی یاد نہیں ہے، تو یہ ہے کہ ہم چیزیں لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں اور ہم نے سمجھی ہوئی ہیں۔ تو آپ بھی چیزیں سمجھ لیں اور ساتھ اپنے پاس لکھ لیں، آپ کو ہر وقت وہ یاد رہیں گی اور قریب ہوں گی، اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں زبانی یاد ہو جاتی ہیں، خود بخود زبانی یاد ہو جاتی ہیں۔ تو کل انشاءاللہ العزیز ہم اپنے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، حیاکم اللہ تعالی، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔